بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا جتنا وسعت قلبی اور جتنا سعہ صدر مولا علی کے چاہنے والوں میں ہونا چاہیے، عین اطاعت مولا کائنات یہی ہے کہ ہمارا دل اور دماغ وسیع ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب، وہ یہ گردوں کے ماہر ہیں، یعنی گردے کے جو مرض ہے اس کے ماہر ہیں وہ، اور بہت بڑا ہاسپٹل بھی انہوں نے بنایا ہے، اور اس وقت پاکستان کے وہ بہت بڑے ڈاکٹروں میں سے ہیں وہ اصالتاً ہندوستان کے، اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ اب بھی وہ محرم کرنے مولانا وہیں جاتے ہیں، عاشور کرنے اپنے گاؤں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ایک آرگن ڈونیشن کے حوالے سے ایک سیمینار رکھوایا، اور اس میں انہوں نے یہ علماء مفتیان دین سے، علماء کرام سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اعضاء کی پیوندکاری اور اعضاء کا اہداء اعضاء، اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ایک دیوبندی عالم دین تھے، ایک بریلوی مفتی اعظم تھے، میں بھی اپنے مکتب کی طرف سے ایک نوکر تھا اس اجلاس میں۔ ہم نے بھی ایک مقالہ اس میں لکھا، اور جب مقالہ ہم لکھ رہے تھے تو ہم پر یہ روشن ہوتا جا رہا تھا کہ ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں چند شرائط کے بعد اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب میں تبلیغ کروں گا، تقریر کروں گا، مقالہ لکھوں گا، تو مجھے بھی تو وصیت کرنی چاہیے، پہلے عمل تو کروں پھر اثر ہوگا۔ تو الحمدللہ میں نے بھی اپنی وصیت کی، اور اس کا وہ کارڈ باقاعدہ بنتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے وصیت کے حوالے سے کہ اگر ایکسیڈنٹل موت ہو جائے، ایک حادثہ ہو جائے اور دماغ ہمارا مر جائے اور دل چل رہا ہو، تو اصل موت جو ہے وہ دماغ کی موت ہے، دل کی موت اصلی موت نہیں ہے۔ اگر کسی کا دماغ مر گیا ہو تو وہ بہرحال دل بھی اس کا کچھ دیر کے بعد بند ہو جائے گا، وہ اب دوبارہ سے دماغ چلنا شروع نہیں ہوگا۔ دماغ کو اصالت ہے موت کے باب میں۔ تو ہم نے بھی اپنی وصیت کر دی، اور الحمدللہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں ایسا ہو جاتا ہے، اللہ کرے کوئی اچھی موت ہو جائے تو پھر ہمارے بھی اعضاء سارے دے دیے جائیں۔ میرے اور آپ کے بدن سے کوئی 17 چیزیں ایسی نکلیں گی جو 17 لوگوں کو زندگی دے سکتی ہیں۔ تو یہ ہم نے وہاں تقریر کی، مقالہ بھی چھپا، کراچی یونیورسٹی نے وہ مقالہ ہمارا چھاپا ہے، اور اس کا کافی الحمدللہ ایک چرچا بھی ہے ہمارے حلقوں میں بھی۔ اس کے لیے ایک نئی سی بات تھی۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان اکرام، اجتہادی موضوع ہے یہ موضوع اجتہادی ہے، کیونکہ یہ بحث ائمہ اہل بیت کے زمانے میں نہیں تھی، اور جو چیز ائمہ اہل بیت کے زمانے میں مسلم نہ ہو اور احادیث میں اشارے ملیں اور قرآن کی آیات میں اشاروں سے رہنمائی مل رہی ہو، تو اسی پر اجتہاد کیا جاتا ہے، اور یہ علماء اور مراجع ہی بتائیں گے، مفتیان دین ہی بتائیں گے کہ یہاں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو بہرحال ہم ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، اور یہ والی بات ہم نے کی اور اپنا وہ کارڈ بھی دکھا دیا۔ تو مجلس کے بعد ایک جوان یہاں سے بڑھا، ایک بزرگ وہاں سے آیا، ایک اور صاحب آئے، کہنے لگے جی اگر میرے گردے کسی سنی کو لگ گئے تو کیا ہوگا، اور میرے پھیپھڑے اگر کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا، میرا دل اگر کسی عیسائی کو لگ گیا تو کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ سب کو تو ایک جواب دے دیتا ہوں، پھر علیحدہ علیحدہ بھی دوں گا جواب۔ آپ سب کو مشترکہ جواب تو یہ ہے کہ گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا، جو تنگ نظر ہو وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔